نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اقدس، شکل، لباس و طعام و مذاق، طبیعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد، موضوع اندام تھے۔ رنگ سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور آبرو پہ وسطی تھے۔ بینی مبارک درازی مائل تھی، چہرہ ہلکا یعنی بہت پرگوشت نہ تھا، دہانہ کشادہ تھا، دندان مبارک بہت پیوستہ نہ تھے، گردن اونچی، سر بڑا اور آنکھیں سیاہ و سرمگیں، پلکیں بڑی بڑی تھیں، شانے پر گوشت اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، سینے مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی تحریر تھی، شانوں اور کلائیوں پر بال تھے، ہتھیلیوں پر گوشت اور چوڑی کلائیاں لمبی اور پاؤں کی ایڑیاں نازک اور ہلکی تھیں، پاؤں کے تلوے بیچ سے ذرا خالی تھے، نیچے سے پانی نکل جاتا تھا۔ صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و خوبرائی کا بہت اثر پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، پہلے پہل جب چہرہ اقدس پر ان کی نظر پڑی تو بولے، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار سا چمکتا تھا؟ بولے، نہیں، وہ ماہ خورشید کی طرح۔ یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شب جب مطلع ابر نہ تھا، چاند نکلا تھا، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ خوبرو معلوم ہوتے تھے۔ حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں، میں نے کسی جوڑے والے کو سرخ خط کے لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہایت کھلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا، میں نے دیبا اور حریر بھی آپ کے جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے، مشک و عنبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبو نہ تھی۔ مہر نبوت، شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم النبوت تھی، جو بظاہر سرخ ابھرا ہوا گوشت سا تھا۔ منہ مبارک، سر کے بال اکثر شانے تک لٹکے رہتے تھے۔ فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھا تو شانوں پر 4 گیسو پڑے تھے۔ مشرکین عرب بالوں میں ماء نکالتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار کے مقابلے میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، ابتدا میں آپ بھی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے، پھر ماء نکال لینے لگے۔ بالوں میں اکثر تیل ڈالتے تھے، ایک دن بیچ کنگھی کرتے تھے۔ ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید ہونے پائے تھے۔ رفتار بہت تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں۔ گفتگو اور خندہ و تبسم، گفتگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی، بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا کہ سننے والوں کو یاد رہ جاتا۔ معمول تھا کہ ایک ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے، جس بات پر زور دینا ہوتا بار بار اس کا اعادہ فرماتے۔ حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی، آواز بلند تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہندہ تھا، وہ نہایت خوش تقریر تھے، جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر کھینچ دیتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر تقریر فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمیشہ متفکر رہتے تھے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے، ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا تھا، ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے، کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے، تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے، بات کرتے کرتے جب کبھی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں نیچی ہو جاتی، ہنستے بہت کم تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے اور یہی آپ کی ہنسی تھی۔
جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا ہو اور مسکران نہ دیا ہو۔ روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو داڑھ کے دانت نظر آنے لگتے۔ لباس: عام لباس چادر، قمیص اور تہبندی پائجامہ کبھی استعمال نہیں فرمایا، لیکن امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا آپ نے مینا کے بازار میں پائجامہ خریدا تھا۔ موزوں کی عادت نہ تھی، لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ امامہ کا شملہ کبھی دوش مبارک پر کبھی دونوں شانوں کے بیچ میں پڑا رہتا۔ امامہ کے نیچے سر سے لپیٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہ فرمائی۔ چادر: لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھاری دار چادریں پسند تھیں، جن کو عربی میں حبرہ کہتے ہیں۔ عبا: بعض اوقات شامی عبا استعمال کی، جس کی آستین اس قدر تنگ تھی کہ جب وضو کرنا چاہا تو چڑھ نہ سکی، ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑا۔ کمبل: جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے گاڑے کی ایک تہمد نکال کر دکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حلۂ حمرہ: روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلۂ حمرہ بھی استعمال کیا۔ حمرہ کے معنی سرخ کے ہیں، اس لیے اکثر محدثین وہی عام معنی لیے ہیں۔ لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اس کو جائز رکھتے تھے۔ حمرہ ایک قسم کی یمنی چادر تھی جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی تھیں، اسی بنا پر اس کو حمرہ کہتے تھے۔ انگوٹھی: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی اور قیصر روم کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے عرض کی سلاطین مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے۔ اسی بنا پر چاندی کی انگوٹھی بنائی جس میں اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مہر لگانے کے وقت اس کا استعمال فرماتے تھے اور داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ خود و زرہ: لڑائیوں میں زرہ اور مغفر بھی پہنتے تھے۔ احد کے معرکے میں جسم مبارک پر 2 زرہیں تھیں۔ غذا اور طریقۂ طعام: اگرچہ ایثار و قناعت کی وجہ سے لذیذ اور پرتکلف کھانے کبھی نصیب نہ ہوتے، یہاں تک کہ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی، تاہم بعض کھانے آپ کو نہایت مرغوب تھے۔ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون، کدو خصوصیت کے ساتھ پسند تھے۔ سالن میں کدو ہوتا تو پیالے میں اس کی قاشیں انگلیوں سے ڈھونڈتے۔ ایک دفعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بولیں کہ سرکہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس کو نادار نہیں کہہ سکتے۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کو حیث کہتے ہیں، یہ گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے، آپ کو یہ بہت مرغوب تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سلمیٰ کے پاس گئے اور کہا آج ہم کو وہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ بولیں تم کو وہ کیا پسند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا، اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچی ڈال دی، پک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ کی محبوب ترین غذا تھی۔ گوشت کے اقسام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، مرغ، بٹیر، اونٹ، بکری، بھیڑ، گور، خرگوش، مچھلی کا گوشت کھایا۔ دست کا گوشت پسند تھا۔ حضرت صفیہ کے نکاح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا کھانا کھلایا تو صرف کھجور اور ستو تھا۔
تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ پتلی ککڑیاں پسند تھیں۔ پانی، دودھ، شربت۔ ٹھنڈا پانی نہایت مرغوب تھا۔ دودھ کبھی خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا دیتے۔ کشمش، کھجور، انگور پانی میں بھگو دیا جاتا، کچھ دیر کے بعد وہ پانی نوش جان فرماتے۔ کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو لوہے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ روایت میں اسی قدر ہے کہ خرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا، اس لیے تاروں سے جوڑ دیا ہوگا۔ معمولات طعام۔ دسترخوان پر جو کھانا آتا اگر پسند نہ ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن اس کو برا نہ کہتے۔ جو سالن سامنے ہوتا اسی میں ہاتھ ڈالتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے، اور اس سے اوروں کو بھی منع فرماتے۔ کھانا کبھی مسند یا تکیے پر ٹیک لگا کر نہ کھاتے اور اس کو ناپسند فرماتے۔ میز یا خوان پر کبھی نہیں کھایا۔ گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے۔ کھانا صرف 3 انگلیوں سے کھاتے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ گوشت چھری سے نہ کاٹو، کیونکہ یہ اہل عجم کا شعار ہے۔ خوش لباسی۔ گو تکلف اور جا پسندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، لیکن کبھی کبھی نہایت قیمتی اور خوشنما لباس بھی پہن لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہروریا کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ ہروریا نے کہا، کیوں ابن عباس، یہ کیا لباس ہے؟ بولے کہ تم اس پر معترض ہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ مرغوب رنگ۔ رنگوں میں زرد رنگ ناپسند رنگ سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا، یہ کیا لباس ہے؟ عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی، کسی عورت کو دے دیا ہوتا۔ عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مغرہ کہتے ہیں، اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے۔ یہ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ناپسند تھا۔ ایک دفعہ حضرت زینب اس سے کپڑے رنگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت زینب سمجھ گئیں، کپڑے دھو ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں تب گھر میں قدم رکھا۔ ایک دن ایک شخص سرخ کپڑے پہن کر آیا تو آپ نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ صحابہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں ڈال دی تھیں۔ آپ نے فرمایا، میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے۔ فوراً صحابہ نہایت تیزی سے دوڑے اور چادریں اتار کر پھینک دیں۔ خوشبو کا استعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ کوئی شخص خوشبو کی چیز ہدیۃً بھیجتا تو کبھی رد نہ کرتے۔ جس گلی کوچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے وہ معطر ہو جاتا۔ اکثر فرمایا کرتے، مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کی ایسی کہ خوشبو نہ پھیلے، رنگ نظر آئے۔ لطافت اور نفاست۔ مزاج میں لطافت تھی۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تم کو کچھ مقدور ہے؟ بولا، ہاں۔ ارشاد ہوا کہ خدا نے نعمت دی ہے تو سورج سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ تھوک کا دبا دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے دھبے کو مٹایا، اس جگہ خوشبو لا کر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اس کی تعریف کی۔
کبھی کبھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیٹیاں جلائی جاتی جن میں اور کبھی کبھی کافور ہوتا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولی کچھ مذائقہ نہیں، لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حنا کی بو ناگوار تھی۔ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا التزام تھا۔ محجن نامی ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ عرب میں پیشاب کے بعد استنجا کرنے یا کپڑوں سے پیشاب کو بچانے کا کوئی دستور نہ تھا۔ آپ ایک دفعہ راہ میں جا رہے تھے، 2 خبریں نظر آئیں۔ فرمایا ان میں سے ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھبے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھے، اس سے کھرچ کر تمام دھبے مٹائے۔ پھر لوگوں کی طرف خطاب کر کے غصے کے لہجے میں فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر تمہارے منہ پر تھوک دے؟ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے سامنے اور فرشتے اس کے داہنی جانب ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو سامنے یا دائیں جانب تھوکنا نہیں چاہیے۔ سوار اور بودار چیزیں مثلاً پیاز، لہسن اور مولی سے نفرت تھی۔ حکم تھا کہ یہ چیزیں کھا کر لوگ مسجد میں نہ آئیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ سواری کا شوق۔ گھوڑے کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مرغوب تھی۔